المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. درود پڑھیے گا باقی زبان. دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد اس جگہ پہ عزاداری سید الشہداء منعقد کرنے والے میں دام میں در میں سخن قدم میں ہر قسم کی مدد کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. کافی احباب مجھے دعا کے لیے فرماتے ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں. بعض بیماروں کے لیے کہتے ہیں، بعض کاغذات کے لیے کہتے ہیں، بعض کی اور پریشانیاں ہوتی ہیں. الہی تیری بارگاہ میں التجا ہے، مومنین کی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجالس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. ایام عزا اپنے آخری مراحل کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں کربلا کے پس منظر کو بیان کرنا شروع کیا تھا. وہ بھی بہت پیچھے سے نہیں بلکہ درمیان سے میں نے شروع کیا، اور ایام چونکہ ختم ہونے کو ہیں، لہٰذا پوری طرح سے بیان کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا. ویسے میں نے کوشش کی کہ خلاصہ تن آپ کی خدمت میں عرض کروں. کل کی مجلس کے بعد بعض احباب نے چند ایک سوالات کیے، اور وہ سوالات میری تقریر سے ہی متعلق تھے. لہٰذا وہ سوالات آپ کی خدمت رکھ کے ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اسی کے تناظر میں جو چند جملے میں عرض کر سکا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سوال ایک تو یہ ہے کہ کربلا کی طرف سید الشہداء جب گئے ہیں تو آپ نے مختلف لوگوں کو خط لکھے، بصرہ والوں کو خط لکھے، کچھ لوگ آئے بھی اور بھی لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، بلکہ
بہت عام شہر ہے، حج وہاں پہ ہوتا ہے، حرم خدا وہاں پہ، بہت اہم شہر ہے مکہ، لیکن حکومتی حوالے سے کبھی بھی مکہ مرکز نہیں رہا. بسم اللہ. مکہ حکومتی حوالے سے مرکز قرار نہیں پایا کسی دور میں بھی. سرکار مولا کائنات کی جب بیعت ہوئی، پہلی بات میری تقریر ساری جو ہے وہ بہتر انداز سے آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکے گی. حضرت عثمان کا جب قتل ہوا تو یہی قتل حضرت عثمان ملت اسلامیہ کے درمیان ایک نعرے کے طور پہ استعمال ہوا تھا. بہت مہربانی آپ کی، بہت آپ توجہ فرمائیں. مدینے میں باغیوں کا قبضہ تھا، کوئی بندہ حکومت حاصل کرنے پہ تیار نہیں تھا، اور جن کو باغی کہا جاتا ہے وہ دن دناتے پھر رہے تھے، اور لوگ مولا علی کے دروازے پہ آ گئے کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھیے گا. نہج البلاغہ میں مولا خود فرماتے ہیں لولا الحجہ لولا حضور الحاضر، اگر لوگوں کا میرے گھر میں اجتماع نہ ہو گیا ہوتا اور مجھے کوئی اور چونکہ راستہ ہی نظر نہیں آتا تھا، اگر مجھے کوئی راستہ اور نظر آتا ہوتا تو میں خلافت کی مہار اس اونٹنی پہ اسی طرح پھینک دیتا جیسے پہلے پھینکتا رہا تھا. میں اس کو قبول نہ کرتا، میں اس کو کبھی قبول نہ کرتا. حضرت نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد حالت یہ تھی کہ لوگ میرے گھر میں اس طرح چڑھ دوڑے تھے کہ میرے حسنین کچلے جا رہے تھے، اور میری ابا کا دامن جو ہے اس پہ لوگوں کے پاؤں آ رہے تھے، کوئی اور راستہ ہی نظر نہیں آ رہا. میں نے اس لیے یہ سمجھا کہ ملت اسلامیہ کی وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے میں بھی اگر انکار کر دوں گا تو امت منتشر ہو جائے گی. مہربانی آپ کی بہت بڑا. اور جتنے لوگ مدینے میں موجود تھے انہوں نے حضرت علی کی بالعموم بیعت کر لی تھی. کچھ لوگوں کو کچھ دنوں کے بعد یہ ذہن میں آیا کہ علی اس طرح تو نہیں کر رہے. وہ تو ایک مرتبہ حکومت بھی علی کے دروازے پہ آئی تھی. آپ کی توجہ، حکومت بھی علی کے دروازے پہ آئی تھی اور کہا گیا تھا یا علی حکومت لے لو، بس شرط یہ ہے کہ قرآن و سنت کے بعد کچھ اور سیرتیں بھی ماننا پڑے گی. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. کچھ اور سیرتیں بھی آپ کو ماننا پڑے گی. علی نے فرمایا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے شیر و شکر تھے، میں آپ کا وجہ میں فرما رہے ہیں نا، میں جو عرض کرنا چاہتا، شیر و شکر تھے، کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، مشیر تھے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. مشیر تھے، کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. بس کام صرف یہ کہا گیا کہ بزرگوں کی سیرت پہ عمل کریں
حکومت لے لیں. حضرت نے فرمایا میں حکومت کو ٹھوکر مار سکتا ہوں, سیرتوں کو نہیں مان سکتا. بہت مہربانی آپ کی, بہت آپ کی, آپ نے توجہ فرما دی. میں نے تاریخ کے چند اوراق آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. وہ سیرتیں حضرت علی کے لیے قابل قبول نہیں تھی, اسی لیے تو حکومت چھوڑ دی. جب ظاہری حکومت علی کو مل گئی تو اب بھی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ علی ہمارے کہنے پہ حکومت کریں گے. نہیں, آپ توجہ نہیں فرما رہے. میں چاہتا ہوں بڑے مشکل مراحل سے میں گزرنا چاہتا ہوں اور بڑے ادب سے گزرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ علی اب حکومت ہمارے مشورے سے کریں گے. حضرت علی نے فرمایا نہیں, میں اپنے ثواب دید پہ عمل کروں گا. جو پہلے گورنر بنے ہیں ضروری نہیں وہ قائم رہے. میرا معیار میرٹ ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے, یعنی میں نے آج کا لفظ استعمال کیا, میرا معیار میرٹ ہے. گورنر وہی بنے گا جو قرآن و سنت کے میرٹ پہ پورا اترے گا. نہیں, آپ توجہ فرمائیں. بعض لوگوں کو علی نے برخاست کر دیا, وہ اس لیے ناراض ہو گئے. بعض امیدوار تھے, ان کو بنایا نہیں. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں, میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. بعض امیدوار تھے, ان کو بنایا نہیں. چند دن تک لوگوں نے تحمل سے علی کو برداشت کیا, لیکن اب جو علی کسی کی مان ہی نہیں رہے تھے, کسی کی مان ہی نہیں رہے تھے, کہا یا علی ہم مکے جانا چاہتے ہیں. علی دیکھ کے کہتے ہیں عمرے کے لیے جانا چاہتے ہو نا, پہلے دوبارہ بیعت کرو. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں, جو جملہ پہلے بیعت کرو پھر جانا. یعنی پہلی بیعت بھی قابل قبول نہیں تھی. علی جانتے تھے کائنات دیکھ لیں یہ بیعت پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں. بہت مہربانی آپ کی, بہت مہربانی. آپ کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, لیکن کچھ تاریخی حقائق ہیں, ان کو درک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ تاریخی حقائق کیا ہیں کہ حضرت عثمان کے قتل کو بہانہ بنا کے جمل اور صفین جو ہے اس کو برپا کیا گیا تھا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. یعنی جمل والے بھی مد مقابل صرف اس لیے آئے تھے کہ علی تم قاتلان عثمان سے انتقام نہیں لے رہے. اور صفین میں بھی شعار یہی تھا کہ علی تم قاتلان عثمان کو پکڑ نہیں رہے. کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں, یہ ابھی میرا موضوع نہیں. میں یہ عرض کروں تاریخی طور پہ شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو, اسی وقت دو گروہ بن گئے تھے. ایک وہ جو علی کے ماننے والے ہیں, نہیں, مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت پڑھ کے دیکھ لیے گا. خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی کہتے ہیں بعد میں دو گروہ ہو گئے تھے, ایک شیعان علی, ایک شیعان عثمان. میں آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں, میں چاہتا ہوں میری بات آپ تک پہنچے. یعنی دو گروہ ہو گئے تھے, ایک وہ جو اپنے آپ کو عثمانی کہلاتے تھے, ایک وہ جو علوی کہلاتے تھے. بہت مہربانی. یہ لفظ جو شیعوں کا آج استعمال ہوتا ہے یہ اس وقت نہیں تھا. میری بات آپ تک پہنچے, کہیں میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا شیعان علی, اس وقت شیعان علی اس معنی میں نہیں تھا جو آج ہے. اس وقت یہ تھا کہ علی کے پیچھے پیچھے کون ہے,
اور حضرت عثمان کہ اس شعار کو کون کون مانتا ہے؟ جو حضرت عثمان کے نام پہ جمل اور صفین میں جدا ہو گئے تھے ان کو عثمانی کہا جاتا تھا، اور جو حضرت علی کے تابع تھے ان کو علوی کہا جاتا تھا، ان کو علوی کہا جاتا تھا۔ بہت حد تک میں بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ معاملے کو پوری طرح سے درک فرما سکیں۔ آج کی مجلس آپ کی خدمت میں انشاءاللہ میں اسی طرح عرض کروں گا۔ دو گروہ ہو گئے تھے، یہ جو علوی تھے یہ سارے آج کی طرح شیعہ نہیں تھے۔ میری بات آپ تک نہیں پہنچا، میری بات آپ تک پہنچے گی تب معاملہ آگے تک بڑھ سکے گا۔ یہ جو علی کو ماننے والے تھے اس دور میں جنہوں نے بیعت کی تھی، چند ایک کے علاوہ سارے صحابی بھی تھے، صحابیوں کے بیٹے بھی تھے۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، میں نتیجے تک آپ کو لے کے آ گیا۔ یعنی حضرت علی کو کے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کی تھی وہ بیعت کرنے والے حضرت ابو بکر کو پہلا مانتے تھے، حضرت عمر کو دوسرا مانتے تھے، حضرت عثمان کو تیسرا مانتے تھے، اور حضرت علی کو چوتھا مانتے تھے۔ وہ علوی کس اصطلاح میں تھے کہ ہم چوتھے نمبر پہ علی کو مانتے ہیں۔ وہ چوتھے نمبر پہ حضرت علی کو مانتے تھے۔ وہ سارے کے سارے مدینے میں رہنے والے جو پہلے حضرت کو مانتے تھے، حضرت اول کو، پھر ثانی کو، پھر ثالث کو، پھر چوتھے نمبر پہ علی کو مانتے تھے۔ اس طرح کے شیعہ نہیں تھے جو آج شیعوں کی اصطلاح ہے۔ گھبرانا چاہیے گا، میں ذمہ دار ہوں اور میں آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کے مد مقابل جب بصرہ والے آئے تو حضرت لشکر لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ بصرہ سے پتہ چلا صفین والوں نے بھی انکار کر دیا، شام والوں نے بھی علی کو خلیفہ راشد ماننے سے انکار کر دیا۔ جو ہے آپ صاحبان کی میں جملہ عرض کرنا چاہوں آپ کی خدمت میں، اہل سنت وہ ہوتا ہے جو علی کو چوتھا مانے، اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو علی کو پہلا مانے۔ جو علی کو پہلا مانے وہ شیعہ، جو چوتھا مانے وہ اہل سنت۔ جو علی کو نہ پہلا مانے نہ چوتھا مانے، پتہ نہیں اس کا مذہب کیا ہے، پتہ نہیں اس کا مذہب کیا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا اس کا مذہب کیا ہے۔ نہ علی کو پہلا مانتا ہے نہ علی کو چوتھا مانتا ہے۔ سرکار بصرے گئے، بصرے سے پتا چلا شام والے نے بھی انکار کر دیا ہے، حاکم شام نے بھی انکار کر دیا اور فوج لے کے آ رہا ہے۔ حضرت نے سوچا کہ چلیں راستے میں کوئی مقام اپنا مرکز بنا لیتے ہیں۔ وہ جو حضرت عمر نے چھاؤنی بنائی تھی، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یعنی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت عمر نے کوفے کو آباد کیا تھا بطور چھاؤنی۔ اور لطف کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے بطور چھاؤنی حضرت عمر کے حکم پہ کوفے کو چھاؤنی کے طور پہ بنایا تھا، اور دارالعمارہ بھی انہوں نے ہی بنایا تھا۔ میں عرض کروں حضرت علی سے پہلے دارالعمارہ بن چکا تھا، گورنر وہاں پہ رہتے تھے، ساری ملت اسلامیہ کے افراد کوفے میں رہتے تھے۔ میں نتیجے پہ آ گیا ہوں، میں یہیں سے تو آپ کی خدمت میں بات آگے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفے کی آبادی ان کی نہیں تھی جو علی کو پہلا مانتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں،
کوفے کی ساری آبادی ان کی نہیں تھی جو علی کو چوتھا مانتے تھے پہلے ماننے والے بھی، لیکن اکثریت چوتھا ماننے والوں کی تھی، اکثریت چوتھا ماننے والوں کی تھی۔ یہ علی تنگ کیوں تھے کوفہ والوں سے؟ علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا کوفے والوں نے؟ حسن کا ساتھ کیوں نہیں دیا کوفے والوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نہ علی کے ساتھ تھے نہ حسن کے ساتھ تھے۔ نہیں آپ توجہ فرمائیں گے تو جملہ عرض کر سکوں گا نا، میری بات آپ تک پہنچ جائے، میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ بندے ایسے تھے، سارے مخالف نہیں تھے اور سارے حامی نہیں تھے، فوجی چھونی میں لوگ رہتے تھے۔ جب البتہ کافی لوگوں کی تعداد کوفے میں ایسے تھی کہ جو آل محمد سے محبت کا اظہار کرتی تھی۔ ان میں نام کون کون سے تھے؟ میں نے اپنی ساری مجالس میں پلٹ کے نام لیے، آج پھر بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ بہت کلیئر ہو جائے۔ سلیمان بن سرد خزائی اہل بیت رسول کا ماننے والا تھا۔ امیر مختار اہل بیت رسول کو ماننے والا تھا۔ اس کے علاوہ بھی مسلم ابن اوسجہ اہل بیت کو ماننے والا تھا۔ ابو سمامہ ساعدی اہل بیت رسول کو ماننے والا تھا۔ جب خط لکھے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، خالص علی والوں نے بھی لکھے تھے، اور جن کو پتا تھا نا اگر حسین آ گئے تو حکومت حسین کی قائم ہو جائے گی، انہوں نے بھی خط لکھے۔ آپ کی بہت نوازش، آپ کی میری بات کہیں درمیان میں آپ پوری طرح سے جو ہے وہ میں سمجھا نہ پاؤں، میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب خط لکھے ہیں کوفے والوں نے، خط لکھے ہیں مولا حسین کو۔ یہ خط لکھنے والے بقول لوگوں کے شیعہ تھے، خود خط لکھے، خود آ کے قتل کیا۔ چلو جو شیعہ تھے وہ تو قاتل بن گئے، کیا شیعوں کے علاوہ کوفے میں اور کوئی نہیں تھا؟ بڑی مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی۔ کیا کوفے میں شیعوں کے علاوہ کوئی اور کوئی نہیں تھا؟ انہوں نے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش۔ شیعہ تو گستاخ تھے، انہوں نے تو قتل حسین میں ہاتھ ڈالا، لیکن جو شیعہ نہیں تھے اور حسین کو رسول کا نواسا سمجھتے تھے، میں آپ کی توجہ ہی نہیں نا، میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ کہاں تھے، وہ کہاں تھے؟ نہیں جناب، شیعوں نے قتل کیا ہے حسین، شیعوں نے قتل کیا ہے حسین کو۔ چلیے وہ جو قاتلان حسین ہیں ذرا دیکھنا لیں وہ کون کون ہیں، ذرا دیکھنا لیں وہ کون کون ہیں تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ چلو پہلے نمبر پہ تو یزید ہے نا، یزید شیعہ حسین ہے۔ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے مجھے نہیں پتا، میں یہاں پہ بھی احتیاط کر جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا اس کا مذہب کون سا ہے۔ آج میں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چھٹے امام کے طور پہ یزید کا نام لکھا ہے۔ نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ آج بھی ہیں جو یزید کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ میں آج یہ کلپ دیکھ رہا تھا، مولوی صاحب پاکستان کے بڑے معروف ہیں، نام نہیں لیتا، مناسب بھی نہیں سمجھتا ان کا نام لینا، مناسب بھی نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ حکومت یزید کے پاس تھی، وہی امام تھے، جو کوئی مد مقابل آتا اس کا قتل جائز تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو ماننے والے آج بھی
پاکستان میں موجود ہیں جو یزید کو حق سمجھتے ہیں اور حسین کو باغی سمجھتے ہیں. میرے سنی شیعہ بھائیوں، بڑی مشکل سے میں ان مراحل کو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلا قاتل یزید، مذہب شیعہ تھا تو ہم پہ الزام لگاؤ. نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اگر شیعہ تھا تو ہم پہ الزام لگاؤ. دوسرا قاتل عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر ہے، اگر شیعہ تھا تو ہم پہ الزام لگاؤ. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی. جو فوج کا سپہ سالار تھا اس کا نام ہے عمر بن سعد بن ابی وقاص. معافی چاہتا ہوں میں، جملہ سخت نہ ہو جائے. صحابی محترم، عشرہ مبشرہ میں سے 6 رکنی کمیٹی میں سے محترم ہیں جن کا بیٹا ہے عمر، جس کو عمر بن سعد کہا جاتا ہے. یہ شیعہ تھا، یہ شیعہ تھا. شیعہ قتل کر رہے ہیں. پھر سنیے، جنگ ہونے لگی، رات شب عاشور، سمجھانے کی کوشش کی تھی. مولا نے کہا جاؤ مہلت لے کے آؤ، مہلت لے کے آؤ. حضرت عباس گئے، حبیب ابن مظاہر زہیر ابن تہمسات تھے مولا کی طرف سے. وہاں پہ بات ہوئی. مولا عباس نے کہا میں مولا سے پوچھ کے آ کے تمہیں بتاتا ہوں. جب تک مولا گئے نا، زہیر نے سمجھا کہ میں اس وقت تک انہیں سمجھاتا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں آ جائے کہ حسین فرزند رسول ہے. میں سمجھانے کی کوشش کروں. جب زہیر نے سمجھانا شروع کیا نا، تو ادھر قاتلوں میں سے، میرا جملہ نہیں، تاریخ طبری کا جملہ ہے، قاتلوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے کون تا عثمانین، تو عثمان کے مذہب والا تھا. توجہ ہے یعنی آپ کی، تو عثمان کے مذہب والا تھا، آج ادھر کیا کہاں ہے. زہیر کہتا ہے میرا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ میں حسین کا ساتھی ہوں. اس کا مطلب یہ کہ دونوں لشکر تھے، ایک اپنے آپ کو حسین والا کہہ رہا تھا اور دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ وہ حضرت عثمان. وہ میں نے کہا کچھ لوگ حضرت عثمان کی پارٹی میں شمار ہونے لگے تھے. جب جنگ شروع ہوئی تو نافع بن حلال جملی، مولا حسین کا ایک ساتھی ہے، وہ لڑنے کے لیے گیا. جب وہ لڑنے کے لیے گیا نا، تو عام طور پہ طریقہ تھا ریجز پڑھنے کا. جب کوئی شروع کرتا تھا تو ریجز پڑھتا تھا. اس نے ریجز پڑھا. اس نے کہا انل جملی، میں جملی ہوں، جمل قبیلے سے اس کا تعلق تھا. کہا انل جملی و انا علی دین علی. بہت مہربانی آپ کی، بہت تاریخ طبری کا لفظ ہے، بہت مہربانی آپ کی. میں جملی ہوں اور دین علی پہ. یہ میرا قصور نہیں، طبری پڑھ کے دیکھیے گا. مزاحم بن حریث اس کے مد مقابل تھا. مزاحم بن حریث وہ مد مقابل کھڑا ہوا. جب اس نے کہا نا انا علی دین علی، تو وہ مد مقابل رجز پڑھتے ہوئے کہتا ہے انا علی دین عثمان. میں آپ توجہ نہیں فرما رہے، کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی مد مقابل کا لشکر کس دین پہ تھا؟ اگر شیعہ ہوتا تو کہتا نا میں بھی علی والا ہوں. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، آپ کی توجہ ہے یا نہیں. بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش ہے، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی. چلو ایک جملہ اور عرض کر لیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن جعفر، یہ شیعوں سے بھی میں انتہائی دست عرض کروں گا، میری بات کو ذرا تاریخی تناظر میں ہی سن لیں. عبداللہ ابن جعفر کا
کربلا میں حسین کے ساتھ نہ جانا، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بیمار تھے، اور بیمار پہ جہاد ساقط ہوتا ہے، بیمار پہ جہاد ساقط ہوتا ہے۔ لو جس کے لیے میں آپ سے معذرت کر رہا تھا نا، وہ میری تحقیق ہے تاریخی، میں ضروری اصرار نہیں کرتا کہ یہی درست ہوگی، لیکن میری تاریخی جو ہے وہ برداشت یہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اپنے 2 بیٹے حسین کے ساتھ بھیجے تھے، بہت مہربانی اونا محمد، 2 بیٹے مولا حسین کے ساتھ بھیجے تھے۔ عام طور پہ ہمارے پرانے ذاکر جو تھے نا، وہ بڑے دانا ذاکر تھے، پرانے ذاکر، وہ بعض اوقات تاریخوں کو جانتے ہوتے تھے اور ذرا چھپا کے عام شیعوں سے ڈرتے ہوئے جملہ کہہ لیتے تھے۔ دونوں بچے جناب عبداللہ ابن جعفر نے مخدومہ زینب کو کہا کہ ایک بچہ اپنی طرف سے صدقہ دے دینا، ایک میری طرف سے صدقہ دے دینا۔ یہ جملہ بہت سادہ تھا اور سادگی میں بیان کیا گیا اور آپ نے سن لیا، لیکن جب میں نے تحقیق کی تو اونو محمد کی والدہ جدا جدا تھی۔ یہ جملہ مجھے پتا تھا کہ آپ جو ہے آپ کے لیے نیا ہوگا۔ ایک بیٹے کی والدہ مخدومہ زینب ہے، دوسرے بیٹے کی والدہ خوسہ ہے، یعنی ایک زینب و عبداللہ کا بیٹا ہے اور ایک صرف عبداللہ کا بیٹا ہے۔ میں آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صرف عبداللہ کا بیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ اپنے زینب کے علاوہ بیٹے کو بھیج کے کائنات کو بتانا چاہتے تھے میں تھا تو حسین کے ساتھ، بیماری نہ ہوتی تو جاتا، بیٹا بھیج کے حصہ ڈال رہا ہوں۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، آپ نے جس حوصلے سے میری اس خشک تاریخ کو سن لیا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ چلیے یہ بات میں نے بعد میں عرض کرنی تھی، پہلے کر ابھی دن چونکہ باقی ہیں، میں نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا تھا اپنے ذہن میں، بعد میں عرض کروں۔ وہ جب ہور نے روکا مولا حسین کو، تو مولا نے کہا ساکو لات کا امو کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو میرا راستہ روک رہا ہے۔ سب نے لکھا ہے ساکو لات کا امو کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو میرا راستہ روک رہا ہے۔ کیسا بھی تھا ہر، یہ بعد میں عرض کروں گا۔ ہر دیکھ کے کہتا ہے حسین تو نے میری ماں کا نام لے لیا، لیکن تیری ماں اتنی عظیم ہے کہ میں اس کا نام نہیں لے سکتا۔ اور میرے سنی شیعہ بھائیوں، یہاں اسپین پہ رہنے والوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شاید یہی جملہ تیری ماں عظیم ہے، یہی جملہ ہر کے ذہن میں کھٹکتا رہا، اور 10 محرم کو فوج یزید چھوڑ کے حسین کی خدمت میں آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں بھی زہرا کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میں آپ توجہ فرمائیں گے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مہربانی آپ کی، بہت نوازش آپ کی، میں نے تاریخی حوالے سے آپ کو بڑی ڈیپلی جو ہے وہ متوجہ کیا۔ سیدہ اس معظمہ کا نام ہے، جب بھی یہ پانچوں میں اکٹھی ہو جائے تو مرکز رسول نہیں بنتے بلکہ بدول بنتی ہے۔ مسائل نہیں پڑھنا تھا، میں نے تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی، کل میں نے کہا تھا نا، وہ مباہلے میں آگے رسول تھے، گودی میں حسین تھے، انگلی کے ساتھ حسن تھے، پیچھے سیدہ تھیں، آخر پہ علی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مرکز بطول بنی ہے۔ میں آپ کا وجہ فرمایا کہ مرکز
بطول بنی ہے. اور آپ کی توجہ ہے, مجھے لمبی چوڑی وضاحت کی ضرورت نہیں. ایک اور موقع ہے جب یہ پانچوں اکٹھے ہوئے ہیں, اور جب یہ پانچوں اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ موقع ہے چادر تطہیر والا. آپ کی توجہ ہے, آپ کی توجہ ہے, بڑی سادہ سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا, چادر تطہیر والا. اور چادر تطہیر والا معاملہ کچھ ایسا ہے جو آتا ہے اجازت لے کے آتا ہے. اور میں باقی ساری بات کو چھوڑ رہا ہوں. مولا حسین آئے, نانا میں بھی چادر میں آ سکتا ہوں؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا. نانا کے پاس نواسے میں جانا ہو, اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ نواسے میں جانا ہو اپنے نانا کے پاس تو اجازتوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی نا, اجازتوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی. چلو آپ کی توجہ ہو جائے اس لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جہاں پہ اجازت لینے کی ضرورت تھی وہاں پہ حسین نے اجازت لی نہیں. آپ میرے ساتھ ہی نہیں ہے نا, آپ میرے ساتھ. نبی نماز پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں, نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور اس حالت سجدہ میں ہیں. حسین سجدے میں سوار ہو جاتے ہیں, مولا نماز پڑھ رہے ہیں رسول, اجازت لے کے جائیے نا. کہا تمہیں نہیں پتا, اگر آج اجازت لیتا تو حسین کی عظمت کا پتہ نہ چلتا. آپ توجہ فرمائیں گے. اور وہاں پہ اجازت نہ لیتا, چادر میں اجازت نہ لیتا تو حسین کی عظمت کا پتہ نہ چلتا. ایک جملہ آپ کے لیے عرض کروں, جب حسین سوار ہو گئے نا سجدے میں تو کہا جاتا ہے رسول نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا, رسول نے اپنے سجدے کو لمبا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی خاطر سجدے چھوڑے نہیں جاتے بلکہ لمبے کیے جاتے ہیں. بہت مہربانی, آپ کی بہت مہربانی. حسین کی خاطر سجدے لمبے کیے جاتے ہیں. سجدے لمبے کیے جاتے ہیں, سجدے چھوڑے نہیں جاتے. اب حسین آ گئے چادر کے نیچے. چلو میں کہتا ہوں پانچوں آ گئے. جب پانچوں آ گئے تو جبریل نے پوچھا من ہؤلاء, یہ پانچ ہیں کون؟ پانچ ہیں کون؟ اور کہا جاتا ہے اس سے پہلے نبی نے کہا تھا, جب پانچوں اکٹھے ہو گئے نا تو نبی نے کہا تھا اے اللہ ہؤلاء اہل بیتی, یہ ہے میری اہل بیت. یعنی اہل بیت کی تفسیر بھی پوچھنی ہے تو رسول سے پوچھو نا, اپنی مرضی سے اہل بیت نہ بناؤ. جنہیں رسول اہل بیت کہتے ہیں ان کو ہؤلاء اہل بیت, یہ ہے میری اہل بیت. یا رسول اللہ, اللہ کو تو پتا ہے تمہاری اہل بیت کون ہے, امت کو بتائیے نا. جنہوں کو پتا نہیں, کہا اللہ کو بتا اس لیے رہا ہوں, اللہ کا طریقہ ہے بیٹا ہو اہل نہ ہو وہ نکال دیتا ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں, بیٹا ہو لیسا من اہلک, یہ تیرے اہل میں سے منہ نہیں. یعنی اگر بیٹا بھی اہل نہ ہو تو اللہ نکال دیتا ہے. اے اللہ یہ ہے میری اہل بیت, دیکھ کوئی ہے نکالنے والا. بہت مہربانی, کوئی ہے نکالنے والا. اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یہ ہے میری اہل بیت. جب کہا نا یہ ہے میری اہل بیت تو کہا فرشتے نے من ہؤلاء, یہ ہیں کون؟ جو اللہ نے جواب دیا نا وہ آپ ہزاروں مرتبہ سنتے رہتے ہیں. اللہ نے کہا یا ملائکتی و یا سکان السماوات, اور میرے فرشتوں اور میری آسمانی مخلوق. نہیں, میں چاہتا ہوں پوری توجہ فرمائیں. اللہ نے کہا یا ملائکتی و یا سکان السماوات, اور میرے فرشتوں اور میری آسمانی مخلوق. میں اللہ کہہ رہا ہوں میری بات سنو. اللہ کہے
آپ ممکن ہے نہ مانے، فرشتے کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کے حکم سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتے۔ اور فرشتوں کا کام کیا ہے؟ تسبیح کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا۔ جب کہا یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اور میرے فرشتوں اور میری آسمانی مخلوق میری بات سنو، تو چھوڑ دی ہوگی نا ہر عبادت فرشتوں نے۔ میں آپ کی توجہ تو نہیں ہے جو جملہ عرض کرنا چاہوں، چھوڑ دی ہوگی نا ساری عبادتیں جتنی بھی فرشتے کر، یا ملائکتی و یا سکان السماواتی، اور میرے فرشتوں اور میری آسمانی مخلوق، چھوڑ دو ساری عبادتیں، میں فضائل پنج تن پڑھنے لگا ہوں۔ میں فضائل پنج تن پڑھنے لگا۔ من ہاؤلا، یہ ہیں کون؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا بابا ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک اس کا شوہر ہے، ایک فاطمہ ہے، دو اس کے بیٹے ہیں۔ اللہ تو نے تعارف کرانا ہے، بڑے رسول ہیں، رسول کے ذریعے سے تعارف کرانا۔ ایک رسول ہیں، ایک اس کے داماد ہیں، ایک رسول ہیں، ایک ان کی بیٹی ہے، ایک رسول ہیں، دو ان کے نواسے ہیں۔ رسول کے ذریعے سے تعارف کرانا، بطول کے ذریعے سے تعارف کیوں کرا رہا ہے؟ اللہ دیکھ کے کہتا تمہیں نہیں پتا آج اہل بیت کا تعارف ہے۔ آپ کی توجہ نہیں ہے، جب تک پیچھے سارے بندے میرے ساتھ نہیں چلیں گے میں جملے کا مزہ آپ کو نہیں آئے گا۔ آج تعارف اہل بیت ہے، آج تعارف اہل بیت ہے۔ اللہ کہتا ہے میں رسول کے ذریعے سے نہیں کرواؤں گا۔ اگر رسول کے ذریعے سے کراؤں، ایک رسول ہے، ایک اس کا داماد ہے، ایک رسول ہے، ایک اس کی بیٹی ہے، ایک رسول ہے، دو اس کے نواسے ہیں، اگر میں رسول کی رشتے داریاں گننا شروع کر دوں تو کل کو لوگوں نے نبی سے رشتے داریاں جوڑ جوڑ کے جی عامر صاحب نے 10 منٹ مجھے دیے، ان کی بڑی مہربانی۔ میں رسول کی رشتہ داریاں نہیں گنوں گا، بلکہ بطول کی رشتہ داریاں گنوں گا، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بلکہ بطول کے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش۔ اور نبی نے کیا کیا تھا؟ چادر اوڑی تھی، بہت توجہ آپ کی، چادر اوڑی تھی، چادر میں 5، گھر اپنا تھا، کمرے میں بیٹھ جاتے۔ یہ چادر کیوں اوڑی تھی؟ یہ چادر کیوں اوڑی تھی؟ اس کی بھی ایک مصلحت ہے۔ جب چادر اوڑی نا تو 2 روایتیں ہیں، 2 روایتیں، دونوں روایتیں صاحب تفسیر در منصور نے لکھی ہے، اہل سنت کی تفسیر ہے، 2 اس نے لکھی ہیں۔ ایک معظمہ ام سلمہ وہ گھر میں موجود تھی، انہوں نے چادر کا دامن اٹھا کے کہا یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ میں بھی اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ 2 روایتیں ہیں۔ نبی نے فرمایا انک علی خیر، تو خیر پہ ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی، تو خیر پہ ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی۔ اور دوسری روایت ہے انک علی مکانک، اپنے مقام پہ رہو، یہ اہل بیت ہے۔ نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انک علی مکانک، اپنی جگہ پہ رہو، یہ اہل بیت ہے، ان میں نہیں آ سکتی۔ بہت توجہ آپ کی، بہت مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی، ان میں نہیں۔ اب نبی نے چادر ڈالی، یہ چادر کیوں ڈالی؟ کہا ایک دوست بزرگ کے جملے ہیں، کہا جب بندے حج پہ جاتے ہیں بڑے سادے سادے بھی حج پہ چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک لطیفے کی بات سناؤں، ہمارے ایک مولوی صاحب بڑے سادہ تھے، ایک ذرا تیز تھے، وہ گئے
زیارات کرنے کے لیے، تو راستے میں کافی دور تھا بھی قوم، تو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑیاں قوم کی ہیں. تو وہ جو سادے مولانا تھے وہ وہیں پہ رونا شروع ہو گئے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا اسی قوم تو ابھی 50 میل کے بعد آتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ سادہ بندے تو جب جاتے ہیں بڑے خلوص سے جاتے ہیں، وہ تو ہر چیز کو بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے خلوص اور بڑی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں. جب حاجی جاتے ہیں نا تو سادہ سادہ حاجی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب ایک ہی مرتبہ اپنے گاؤں سے باہر نکلے، پتہ نہیں ہوتا. یہ کعبے کو نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے. یہ کالے رنگ کی چادر کیوں ڈالی گئی ہے؟ کہا صرف اس لیے کہ سادہ حاجی آئے نا تو دور سے انہیں پتا چل جائے جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے. نہیں آپ توجہ نہیں فرما رہے، جو جملہ عرض کرنا چاہ نہیں، آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا. جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے. نبی نے اہل بیت پہ چادر ڈال کے کائنات کو بتا دیا تھا جو چادر کے نیچے ہیں وہ اہل بیت ہیں، جو باہر ہے وہ حرم ہے. ایک جملہ اور سن لیجیے. اللہ کہتا ہے ما خلقت السماء المبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. اللہ کہتا ہے میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا. میں نے پوری کائنات کو ان 5 کے صدقے میں پیدا کیا ہے. اللہ جب ہیں ہی 5، یا ان کہہ دے یا 5 کہہ دے، ان 5 کیوں کہا؟ کہا تمہیں نہیں پتا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے بھی اجازت لے کے چھٹا ہو جانا ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے بھی اجازت لے کے چھٹا ہو جانا ہے، اور چھٹے جبریل کو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کے ملا یہ نہ سمجھ لے کہ جبریل بھی ان جیسا ہے. نہیں آپ کی توجہ نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھ لے، یہ نہ سمجھ لے کہ جبریل بھی ان جیسا ہے. تو دست بستہ عرض ہے میری، میں آخری جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں فضائل کا عرض کرنا چاہتا ہوں. جب جبریل جیسا فرشتہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان جیسا نہیں ہو سکتا تو 14ویں صدی کا بد شکل ملا ان جیسا کیسے ہو سکتا؟ تو یہ وہ ہیں لا یکاس بہم من خلق احد. مخلوق میں بس شیعت اور اہل سنت جو ہیں ان میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. بہت مہربانی آپ کی. ہم صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، ازواج کی بھی عظمت کے قائل ہیں، لیکن ان کو اہل بیت جیسا نہیں سمجھتے. جاؤ مجھے تاریخ میں ان جیسا کوئی دکھاؤ تو صحیح. جس طرح دین پہ انہوں نے سب کچھ خرچ کیا ہے، کوئی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جس نے اتنا خرچ کیا. وقت اگر ہوتا تو میں نہیں بڑھتا. آپ کی توجہ ہو گئی. شب عاشور، شب عاشور جب مولا بیٹھے ہیں نا اپنے عزیزوں میں، ہر کسی کے بارے میں بتا رہے تھے. حضرت قاسم کی ایج مبارک ابھی بلوغ کو نہیں پہنچی تھی، ابھی بلوغ کو ایج مبارک نہیں پہنچی تھی. لہذا دل میں مولا قاسم کے خیال آیا ہو سکتا ہے کل شہیدوں میں میرا نام نہ ہو. کہا چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟
जब पूछा ना क्या कल के शहीदों में मेरा नाम भी है, मौला ने पलट के एक सवाल किया, बेटा कासिम बताओ मौत का जायका क्या है? आज तक मौत का जायका किसी ने बयान नहीं किया। करबला में हजरत कासिम बयान कर गए, आहला मिनल असल, मैं मौत को शहद से भी मीठा समझता हूं। अज़ादारों, जब ये जुमला कहा ना कि मैं मौत को शहद से भी मीठा समझता हूं, मौला ने ये नहीं फरमाया कि कासिम कल के शहीदों में तेरा नाम भी है, बल्कि मौला ने और अंदाज से कहा बेटा कासिम कल के शहीदों में तेरे भैया अली असगर का नाम भी है। अज़ादारों, जब कहा ना कल के शहीदों में तो तेरे भैया अली असगर का नाम भी है, कासिम तड़प गए और तड़प के देख के कहते चाचा क्या वो बेगैरत हमारे खैमे में आ जाएंगे? कहा बेटा नहीं, वो तो मेरी जिंदगी में खैमों में नहीं आएंगे, लेकिन मैं तेरे भैया को पानी पिलाने के लिए ले जाऊंगा। जिसे रात बता दिया था ना कि कल के शहीदों में तेरा नाम भी है, जब जाता है ना इजाजत लेने के लिए, हुसैन फरमाते बेटा तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तू तो मेरे भैया की निशानी है। कासिम पलट के खैमे में आते हैं, माँ देख के कहती है बेटा अभी तक जिंदा है? अल्लाह को सिवाय गम अहले बैत के कोई गम नहीं, बेटा अभी तक जिंदा है। माँ आप खैमे में नहीं बैठने देती, चचा इजाजत नहीं देते। परेशानी के आलम में माँ को याद आया, मौला हसन ने कहा था कोई मुश्किल वक्त आए तो कासिम के बाजू पे तावीज खोल लेना। आज़ादारों, जब तावीज खोला गया तो उसमें लिखा था भैया हुसैन करबला में मेरी तरफ से कासिम कबूल करना। अज़ादारों, अल्लामा अली नकी के लफ्ज हैं, अल्लामा अली नकी फरमाते हैं कोई जिंदगी मिलने पे इतना खुश नहीं हुआ होगा जितना कासिम इस बात पे खुश हो गए कि अब मुझे मरने की इजाजत मिल जाए, अब मुझे मरने की इजाजत मिल जाएगी। अज़ादारों, खत लेके बड़ी खुशी से मौला कासिम मौला हुसैन की खिदमत में पहुंचे। जब खत देखा ना, मौला हुसैन ने अपनी बाहें कासिम की गर्दन में डाली और डाल के कहा बेटा तुम्हें रोक नहीं सकता इसलिए कि मेरे इमाम का हुक्म, और इजाजत देने को जी नहीं चाहता तो मेरे भैया की निशानी है। अज़ादारों, एक मर्तबा मजबूरी बन गई, इजाजत दी गई, रकाबे काट के पूरी की गई। खुद मौला ने पकड़ के मौला कासिम को घोड़े पे सवार किया। अज़ादारों, जब सवार किया ना, हमला किया मौला कासिम ने, इतनी बहादुरी से हमला किया कि उमर बिन साद कहता है अकेले अकेले होके हमला ना करो, तुम्हें नहीं पता ये भी अली का पोता है, सारे मारे जाओगे, अगर एक एक करके जाओगे ना सारे मारे जाओगे। अज़ादारों, ऐसे आलम में जब सब ने मिलके हमला किया ना, एक बदबख्त ने ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया कि जीन पे था तो कासिम था, जमीन पे आया तो तकसीम हो। अजरों का मल अल्लाह आपको सुनाए हमें अहले बैत के कोई। अज़ादारों, एक मर्तबा एक ने ऐसा हमला किया, जब वो हमला हुआ ना, जब वो हमला हुआ, मौला हुसैन देख के कहते हो कातिल कासिम कहाँ जाता है, अभी तक तो कासिम का चचा जिंदा है। अज़ादारों, हमला करने के लिए मौला हुसैन आगे बढ़े ताकि कातिल कासिम को एक मर्तबा कत्ल करे। उसको बचाने के लिए सारी फौज आगे बढ़ी, जो इधर वाली फौज थी वो भाग के इधर चली गई, जो इधर वाली थी वो इधर चली गई, और उधर कासिम करबला में तकसीम हो गए। अजरों को अल्लाह
اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ بس آخری جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، عزاداروں مولا حسین آئے اور آ کے کہتے ہیں بیٹا قاسم میں آپ کو بچا نہیں پایا۔ ایک مرتبہ مولا قاسم کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، گنج شہداء میں آ کے رکھا۔ عزاداروں جب گنج شہداء میں رکھا نا، بعد میں حضرت علی اکبر شہید ہوئے، ان کو بھی گنج شہداء میں رکھا۔ عزاداروں ایک مرتبہ مولا قاسم کو ایک طرف رکھا، دوسری طرف حضرت علی اکبر کو رکھا، ایک ہاتھ مولا قاسم پہ رکھا، ایک ہاتھ مولا علی اکبر پہ رکھا، درمیان میں حسین بیٹھ گئے، بیٹھ کے کہتے ہو میرے خدایا نہ میرا قاسم رہا نہ میرا علی اکبر رہا،